بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ملک طیب تو دوستوں دیکھ رہے ویلکم ٹو بائک مائی یوٹیوب چینل طیب آفیشیل TZ۔ امید کریں نا سارے دوست خیر خیریت نال اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو دوستوں ساڈے کول ایتھے ہے محفل بہت ہی مشہور، جناب خطیب اعظم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مولانا سید ثاقب رضا مصطفی صاحب، تے انہوں نے بیان سننا اور میں بھی پہلی دفعہ سننے لگا۔ ویسے تو کلپ وغیرہ کافی سنتے رہے نے، دیکھتے رہے نے، لیکن لائف آج ایک ساتھ ویڈیو شروع کرنے تو پہلے سارے چینل نو جلدی سبسکرائب کر گئے تو اج دی مزیدار ویڈیو کرنا شروع۔ تو چلو چلتے ہی ملتے ہیں باہر۔ A few moments later. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ تو دوستو فائنلی اسی پہنچ گئے ہیں جتنے پروگرام ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن شادیال ہے بھی تمہیں دکھا دیا، ٹھیک ہے، تو اندر چلتے پھر اندر دا جناب وہ تمہیں دکھا دیا جی۔ اے دیکھو جی ماشاء اللہ فائنلی پہنچ گئے ہیں، چلتے دکھا دیا۔ تو یہ سمجھے کہ یہ تم نے کیا ہے، کہا میرا حسین سے اختلاف کیا تھا، یزید کے کہنے پہ تو سب کچھ ہوا اور بصرہ سے لایا ہی اتنے زیادہ اس لیے تو یہ یزید کے سیاہ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو حضرت امام حسین کے واقعہ کربلا پر ایک طویل مضمون نظم کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ رد عائش لازم طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کے مقابلے میں نکلا ہوں، انہوں نے شیطان کی طاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی حلال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا تھا، جس کے 2-3 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا لوگوں جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے معلوم، مجھے حالات کا پورا اعتراف ہے، میں بالغ نظر ہوں، میں دیکھتا ہوں حالات کے رخ کیسے تبدیل ہوئے اور کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا، سب میری نظر تھا، لیکن اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر اس ظلم اور اس جبر کے خلاف میں کھڑا نہ ہوں تو کون کھڑا ہوگا۔ اور پھر جو آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو موجود ہو، کوئی مثال تو موجود ہو۔ اگر میں بھی کھڑا نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے جب اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں حسین ابن علی نے عافیت کا راستہ اختیار کر دیا تھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہوں۔ جہاں جنت کی سرداری جس کا مقصوم اور جس کی شان تھی، اس نے فرار کا راستہ اختیار کر دیا اور اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت کی راہ لے لی، تو ہم ظلم کے خلاف کیوں کھڑے ہوں؟ لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جبر کے خلاف حضرت امام حسین نے اپنا قیمتی خون بہا دیا تو ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے حرارت پیدا کی۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور اس وقت جو برطانوی تخت و تاج تھا اس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا غروب بھی ہوتا تھا، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں جب یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اس نے اپنے لوگوں کو جو بات کہی وہ سننے کیا۔ مہاتما نے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگوں کو لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو جانا یہ دیوار کے ساتھ سر مارنے کے متعلق ہے، آپ کیوں اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت اور سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ تو مہاتما گاندھی نے یہ تاریخی لفظ کہے اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جب بھی نہضت ہوگی، جب بھی نشہت ہوگی، جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا تا قیامت قد استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ رو عشق غیور از خون اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں وہ خون حسین کے،
وہ عشق جو عشق غیور کہلاتا ہے. میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جس عشق نے غالب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا. عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام. میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جس عشق کے بارے میں میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خال کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات. میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو سر اٹھا کے چلتا ہے. اور اس عشق کو عشق غیور کہتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو تمہیں سناتی ہیں وہاں خود نظر آتا ہے وہ حسین کے خون کی وجہ سے. ذرا لفظوں پہ غور کیجیے. سرخ رو عشق غیور رسخون ہے. عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں، جو لالیاں ہیں، یہ حسین نے کہا میرے ایک مصرے میں جو زندگی آ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا نام لیا ہے. حرارت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا اور وہی ان کا مشن تھا. اس کے چہرے کو اس سے نقاب نوچ کے اس کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا لوگوں کے سامنے، ورنہ وہ اپنے چہرے کو 100 پردوں میں چھپا لیتا اور وہ ظالمانہ ملوکیت جو وہ متعارف کروانا چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو بھلی لگی. اور آج جمہوریت کے نام سے جس طرح چہرہ آراستہ کیا گیا ہے، لوگ جمہوریت جمہوریت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ بتاؤں تجھ کو غم سے آیا الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری. خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی صاحب. دیو استبداد ہے جمہوری گواہ میں پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم کر. یہ تیرے دردوں کا بداوا نہیں. کتنے رنگوں کی جمہوریتیں آپ نے دیکھی، کتنے رنگوں کے آپ نے ماشاء اللہ دیکھے، کتنے رنگوں کے نظام و عزت دیکھے. تمہارے درد کا بداوا کہیں نہیں ہے. تمہارے درد کا بداوا ہے تو نظام خلافت. تو یزید اس نظام کو جو ملوکیت سے لتڑا ہوا نظام تھا، اس نظام کے اوپر جو ہے وہ مختلف رنگ سجا کے پیش کر دیتا. امام حسین کا یہی کرنا تھا. انہوں نے نقاب نوچ دیا، دنیا کو بتایا کہ یہ مکروہ چہرہ ہے، اس کو اچھی طرح سے پہچان لو اور قیامت تک جو ہے وہ اس کی معرفت سے جو ہے وہ معلوم نہ رہنا. یہ تھا امام حسین. کون کہتا ہے امام ہار گئے؟ امام کو جیتے. اگر یہ یزید اور امام حسین کی لڑائی ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا یزید جیت گیا، امام حسین شہید ہو گئے. لیکن یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی. امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو. یزید باقی بچ گیا لیکن یزید جو ہے وہ یزیدیت مردہ باد ہو گئی. اللہ اکبر. جب امام حسین کا سر نوال کاٹا تو جیسے کہ لوگ پہ چڑھایا. یہ اس لیے فتح کے نتالے بجائے اپنے لشکر کو بتانے کے لیے دیکھو یہ شہیدوں کے سر کٹے ہیں اور جو ہے وہ دیزوں پہ بلند ہے، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند نہیں ہے، یہ کٹ کے بھی اونچائی رہتا ہے. اللہ اکبر. سر خرو کامیاب اور بامراد امام حسین. میں آپ کو بتاؤں کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے. اقبال نے ایک جملہ کہا تھا جو دلوں کو فتح کرتے وہی فاتح زمان. فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دلوں کو، جسموں کو فتح کرنے سے فاتح نہیں ہوتا، دلوں کو فتح کرنے. مجھے بتاؤ آپ نے کبھی شمر نام کے بچے سے ملاقات کی؟ کبھی ابن زیاد نام کے فرد سے آپ ملے؟ کبھی یزید نام کے فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کبھی خولی نام کا بچہ آپ نے دیکھا ہے؟ اور اگر میں پورے ملک میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں، صرف کسی مجلس میں ڈھونڈنے نہیں ہوں تو مجھے کئی لوگ حسین کے نام کے ملیں گے، کوئی شبیر نام کا ملے گا. اللہ اکبر. اور اگر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے نام میں پوچھنے بیٹھ جاؤ اس مجلس سے تو کسی کا نام سغرا ملے گا، کسی کا نام فاطمہ ملے گا، کسی کا نام زینب ملے گا. اللہ اکبر. اور لڑکوں کے ناموں میں مجھے کوئی غلام عباس ملے گا، کوئی غلام شبیر ملے گا، کوئی حسن ملے گا، کوئی حسین ملے گا، کوئی علی اکبر ملے گا، کوئی علی اصغر ملے گا، کوئی عباس ملے گا، کوئی اون ملے گا. یہ نام تو پھر جیتا کون؟ اور جتنی محبت ہے تجھے اعتراض چاہیے، ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے.
اور یزید کا نام بھی مٹ گیا، اس کا تشخص بھی مٹ گیا۔ تو جیتا کون؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح۔ چلو ایک موٹا سا ضابطہ جیت اور شکست کا ہم ایک اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر کے دور موجود کی کشتیوں تک آپ آ جائیں، تو جیتا وہ ہوتا ہے جو میدان میں ٹکا رہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ جو جیتا ہے وہی پھر میدان میں اکھاڑے میں میدان میں وہی پھر جھنڈے کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب دیکھو دشمن بھاگتا ہے۔ یہی معیار مقرر کرتا ہے۔ یہ بالکل ہمارا دیہاتی میں جو ہے وہ معیار ہے۔ جو اکھاڑے میں جو میدان میں موجود رہے وہ جیتا ہوتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے۔ تو آؤ پھر دیکھیے جنگ لگی کہاں، تو آپ کو کربلا میں ملے گی۔ تو آؤ کربلا میں دیکھو وہاں یزید ہے کہ جھنڈے حسین کے لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی حسین ابن علی کے مرکز نور کے اوپر جھنڈا جھول رہا ہے، اور آج بھی پھوڑے حسین ابن علی کے لہرا رہے ہیں۔ تو یزید کی تو قبر کا بھی زمانے کو نہیں۔ مورخین نے کہا مزبلہ دمشق میں، دمشق کی کوئی روڑی ہے اس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے۔ یزید کی تو زمانے کو قبر کا بھی نہیں پتا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز نور پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سرخ جھنڈا امام حسین کے مرکز نور پہ کیوں لگا ہے، جبکہ سب جھنڈے لگتے ہیں، اور جس مرتبہ فکر کا وہاں غلبہ ہے وہ تو سیاہ جھنڈوں کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ سبز جھنڈوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ سرخ جھنڈا وہاں کہاں ہے؟ تو ذرا غور کر لیجیے کہ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، جنگ کچھ عرصے کے لیے رکتی تھی، سستانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے، تو جو امیر لشکر ہوتا اس کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا گاڑ دیا جاتا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہمارے فوجی کہیں سست نہ ہو جائیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف تلواروں کی دھاریں تیز کر لو اور اپنے اسلحے سیدھے کر لو، جنگ ابھی جاری ہے۔ حسین ابن علی کے مرکز نور پہ سرخ جھنڈا اس لیے جھول رہا ہے، زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں حسین یہ خیر اور شر کی جنگ ختم نہیں ہوئی، تمہیں کچھ لمحے سستانے کے لیے وقت دیا ہے، خیر اور شر کا معرکہ قیامت تک جاری۔ ستیزہ کار ہے ازل سے تا روز، چراغ مصطفی سے شراب بولا کی۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اور جو ہے وہ باطل کی جنگ ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ چلتی رہے گی اور ہمیشہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور حق والے امام حسین کے خون گرم سے حرارت لے کے اپنی زندگی کے اندر بجلیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کا نام ہی کھڑا کر دیتا ہے، ان کا ذکر ہی جو ہے وہ خون کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ تا قیامت کرتے استقلال کر، موج خونے وہ چمن ایجاد کر، اللہ اللہ آئے بسم اللہ بدر، معنی ذبح عظیم آئے بسر، سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخ یہ بسرا از مسموم ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر اور جبر اور ظلم کہ کبھی بھی مفاہمت نہیں کی، اور کربلا کے میدان کے اندر جس طرح حضرت امام حسین پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کو بتایا کہ میں جبر کے ساتھ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ایک گھڑی اور ایک ساتھ کو کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور زمانے کو بتایا۔ اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، 10 محرم کا مبارک دن آتا ہے، تو وہ ساری باتیں تازہ ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کے نقوش پاس سے حرارت لے کر کے اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ لگانا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حسینی ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے رویے، سارا طرز عمل، سارا انداز یزید جیسا ہو، اور لبوں کے اوپر صرف نام حسین۔ یزید سے کیا اختلاف تھا امام حسین رضی اللہ عنہ؟ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا، عزت پیغمبر کو یزید نے شہید کیا، 700 صحابہ اور 10,000 تابعین کو لشکر یزید نے مدینہ المنورہ میں شہید کیا، اور قسمت پامال مکہ المکرمہ کے اندر جس طرح اس نے ادھم مچایا، یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے اور یزید کے مقابلے میں آئے، ان جرائم میں سے کوئی جرم بھی اس کے ذمہ ابھی نہیں، نہ وہ قاتل اہل بیت تھا، نہ وہ مدینہ کے اصحاب اور تابعین کا قاتل تھا، اور نہ مکہ کی حرمت کو پامال کرنے والا۔ ابھی تو یہ جرم
بزرگوں کی فہرست اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آتی ہے، امام حسین اس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، فطرت رسول کا قاتل ہے. لیکن امام حسین جب کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت تو یہ نہیں تھا، تو کوئی اور چیزیں تھی جس کی وجہ سے امام حسین کھڑے ہوئے. تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کی حرمت کو پامال کرتا تھا. یزید شراب پیتا تھا، یزید محرمات کو حلال جانتا، یزید حلال کو حرام کر رہا تھا. یزید جو ہے وہ اللہ کے دین کو پامال کر رہا تھا. اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں، اگر ہماری ساری کرتوتیں، سارے الیکشن، سارا طرز عمل، سارا انداز معاشرت، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ یزیدی ہو، اور 10 محرم کو ہم کہیں ہم حسینی ہوتے ہیں، تو حسین کیا تمہیں جو ہے وہ حسینی مان لے گا؟ اور تمہارا رب تمہارے دلوں کے بھید نہیں جانتا کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو یا تمہارا عمل بھی حسین ہے؟ تو میں اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک کے چلنے والے ہیں. وہ کسی کا شعر ہے، لیکن پہلے مصرے میں نے تھوڑا سا تصرف کیا ہے اور وہ پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام ٹھہرے. آج دنیا کفر کے ہم غلام ہیں، ان کے بعد گزار ہم آزاد نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھتے. 47 میں ہم جو آزاد ہوئے وہ آزادی کا مفہوم ناصر دہلوی نے اپنے لہجے میں بیان کیا، اور آج لگتا اس نے بالکل درست کہا تھا. اس نے کہا تھا ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک، ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحت میں پچڑا رکھا. ہمیں کمرے سے نکال کے سین میں رکھا گیا ہے، اب سبزہ بھی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہیں. خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم، اگر پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی سہارے. دیو استبداد ہے جمہوری کباب پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری. یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے، یہ دیو استبداد ہے، یہ جبر کا شیطان ہے، اور ہمیں پائے کو ہے اور یہ قوم مارتا ہوا آ رہا ہے اور جو ہے وہ ہماری آزادی کو سلب کیے بیٹھا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں دیکھیے. اب شعر کو اب آپ سمجھیے کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام رہے. حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام. 72 ہو کر کے انہوں نے شخصی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور جو ہے وہ عزت نفس کا نعرہ بلند کیا اور انسانی آزادی کا نعرہ بلند کیا. اور آج دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہیں. یزید داخل دشنام ہو گیا. اگرچہ یزیدیت آج بھی موجود ہے لیکن مغلوب بن کے موجود. یزید ختم نہیں ہوا، یزید اپنے دور کا آج بھی بنا رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ یزید وقت کے آج بھی حکمران ہے زمانے میں. حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں، آج بھی امت کربلا میں ہے اور وقت کے یزید آج بھی بنا رہے. لیکن اب یزید کے چہرے پہ وہ نقاب بھی رہا، ورنہ وہ ملوکیت کے نقاب کو ایسے سجاتا اور سنوارتا کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتے اور یزید جو ہے وہ معتبر مانا جاتا. امام حسین نے اس کے چہرے سے نقاب لوٹ دیا اور بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. باقی رہی بات کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. بظاہر یہی ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کٹ گیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میں پوچھتا ہوں اگر امام حسین عظیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، رخصت کی راہ دے لیتے، میدان کربلا میں نہ آتے، تو کیا آج تک ہمارے اندر موجود ہوتے؟ آخر پیغام موت کو آنا ہے. تو چے بر تخت مردن چے بر خواب. ساتھی کہتے ہیں کیا تخت پہ مرنا اور کیا تخت پہ مرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خواب پہ مرنا اور تخت کے اوپر مرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے استخوان مبارک چور چور ہو گئے. نیزوں پہ جو ہے ان کے سر انور چڑھائے گئے، اذیتوں سے گزرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بعد میں پیراہن اتارا تو 113 سوراخ تیروں کے، آپ کے پیراہن میں 113 سوراخ تیروں کے اور آپ کے جسم پر 33 گھاؤ تلواروں. کتنا درد اور کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سے گزرے اور 72-78 لاشوں کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں میں لانا. یہ تماشا لبے بام تھوڑا ہے، یہ حسین بن علی کا ہی تھی.
जितनी दूर से लाशें उठा के गंजे शहीदा में ला के रखते थे, एमओ के पास ला के रखते थे, इतनी दूर तो मुझे और आपको 72-71 बार जाना पड़े तो हमारे आजाद कर, लेकिन जवान बेटे की लाश उठा के आना, अल्लाह अकबर, कभी 6 माह के बेटे की लाश उठा के आना, कभी भांजों की लाश उठा के लाना, कभी भाई की लाश उठा के लाना, ये तो तमाशा ही लबे पाम है। ये हौसला हुसैन इब्न अली, अल्लाह अकबर। और फिर आप जानते हैं कि कातिल ने जब सरे हुसैन काटा तो सर सजदे में झुका हुआ था, अल्लाह अकबर। दस्ते कातिल ने जब हुसैन इब्न अली का सर काटा तो वो सजदे में झुका, और जब काट के किसी की नोक आया तो अंदाज ये था कि कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ और पेशानी का रुख जमीन। एक शायर ने नक्शा बांधा, बाआं के सर नेज़े पे और सूए ज़मीं है रूह, बाआं के सर नेज़े पे और सूए ज़मीं है रूह, यानी आपका सर नेज़े पे। दोस्तों माशाल्लाह खिताब सुना साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने, मज़ा आ गया बहुत। इन्हों की एक ख्वाहिश सी, ठीक है, तो थोड़ी जी वीडियो बनाई क्योंकि असी थोड़े लेट हो गए हैं जी बनाई है। उम्मीद करें नहीं अज वीडियो तुस अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो साढ़े चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो और दोस्तों नाल शेयर करे सो। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ जी। दोस्तों माशाल्लाह खिताब सुना साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने, मज़ा आ गया बहुत। इन्हों की एक ख्वाहिश सी, ठीक है, तो थोड़ी जी वीडियो बनाई क्योंकि असी थोड़े लेट हो गए हैं जी बनाई है। उम्मीद करें नहीं अज वीडियो तुस अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो साढ़े चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो और दोस्तों नाल शेयर करे सो। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ जी।